بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باخیریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ اپنا جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ سے خود پہ خودکش حملہ ہو گیا، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اور عمران خان صاحب کی آج اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی، اس پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جس طرح اس سے قبل بھی لاہور ہائی کورٹ میں اپنی جو ان پہ مقدمات ہیں ان کی پیشیاں بھگتنے کے لیے ہر دوسرے تیسرے دن ہائی کورٹ میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ بھی ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، اس کے باوجود وہ اپنی پیشیاں بھگتنے ہائی کورٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ اور پہلے تو کچھ پیشیوں میں ان کے ساتھ بہت زیادہ کارکنان کی تعداد ہوتی تھی، لیکن اب وہ کوشش کر رہے ہیں سیکیورٹی رسک کی وجہ سے کہ وہ اپنی سیکیورٹی ٹیم کے ہمراہ ہی جائیں، کارکنان زیادہ تعداد میں موجود نہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کارکنان کی موجودگی میں، رش کی موجودگی میں ان کا دشمن جو ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج انہوں نے اسلام آباد کی عدالت، دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ انہوں نے رات کے زمان پارک میں اپنی پارٹی رہنماؤں کا اجلاس بٹھایا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد عدالت میں آج پیش ہوں گے۔ دوسری جانب ناظرین کرام، اس امپورٹڈ حکومت نے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے کہ کوئی جلسے، جلوس، ریلیاں وہاں نہیں نکالی جائیں گی۔ تو مقصد تو ناظرین کرام ان کا یہی ہوتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ساتھ ہوں ان کو منتشر کرنا، ان کو مارنا، ان پہ تشدد کرنا، ان پہ آنسو گیس کے شیل برسانا، ان کو ڈرانا، ان کو دھمکانا۔ لیکن انہوں نے دفعہ 144 اسلام آباد میں آج نافذ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھیں تو پیمرا کی دوگلی پالیسی ناظرین کرام دیکھیں آپ، پیمرا نے پابندی لگا دیا ہے کہ اسلام آباد میں کوئی بھی جلسے، جلوس اور ریلیوں کو آج کسی بھی چینل نے نشر نہیں کرنا۔ ایک طرف پیمرا نے یہ پابندی لگائی ہے، دوسری طرف پیمرا کی جانب سے پہلے ہی پابندی ہے کہ جو جوڈیشری کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا، گفتگو کرے گا، اس کو کوئی بھی ٹی وی چینل نشر نہیں کرے گا۔ لیکن ناظرین کرام، مریم نواز صاحبہ کی ہر تقریر جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے تو صرف اور صرف جوڈیشری کے خلاف ہوتی ہے، اور جس کو باقاعدہ سرکاری ٹی وی سب سے پہلے چلاتا ہے، پی ٹی وی چلاتا ہے، اس کے بعد تمام ٹی وی چینلز اس کو نشر کرتے ہیں اور نشر کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو پیمرا کوئی بھی ایکشن نہیں لے رہا، جوڈیشری کے خلاف روزانہ تمام چینلز پر مریم نواز صاحبہ کی تقریریں نشر کی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، دوسری جانب رخ کرتے ہیں صدر مملکت عارف علوی صاحب کا۔ انہوں نے ایک خط لکھا تھا امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ آپ الیکشن کی جو تاریخ دی ہوئی ہے الیکشن کمیشن نے، یہ ادارے تمام آپ کے انڈر آتے ہیں، ان کو آپ حکم کریں کہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ عمل درآمد کرانا آپ کا فرض بنتا ہے۔ جتنے بھی آپ کے نیچے ادارے ہیں، چاہے وزیر داخلہ ہے، وزارت داخلہ ہوگی، وزارت خزانہ ہوگی، تو الیکشن کمیشن ہو گیا، تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اس کا جواب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے رات کو دیا ہے۔ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں بالکل سیریس نہیں لے رہا آپ کا خط جو مجھے ملا ہے وہ ایک صدر کی حیثیت سے لکھا گیا خط بالکل نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایسا نظر آ رہا ہے جس طرح آپ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں پریس کانفرنس کر کے وہ مجھے لکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے کسی غیر آئینی کام کا ساتھ نہیں دوں گا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کے ساتھ بہتر انداز میں کام کیا جا سکے، لیکن آپ غیر آئینی کام کرتے ہیں۔ آپ نے جو قومی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، وہ بھی غیر آئینی کام تھا، لہٰذا میں آپ کے کسی غیر آئینی کام میں آپ سے تعاون نہیں کر سکتا۔
تو ناظرین کرام یہ تو ایک انہوں نے ثبوت دیا ہے۔ خط لکھنے کا مقصد تھا کہ کل کو سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا جو کیس دائر کیا پاکستان تحریک انصاف نے، جو الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ہے کہ جو اس نے الیکشن ملتوی کر دیے اور اکتوبر میں لے کر چلا گیا، تو وہ ثبوت ہو جائے گا کہ وزیر اعظم صاحب یہ نہ کہیں کل کو کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، مجھے تو علم ہی نہیں، الیکشن تو کروانا الیکشن کمیشن کا کام تھا۔ لیکن الیکشن کمیشن تو انڈر آپ کے آتا ہے محترم، یہ تو صدر صاحب نے بہت اچھا کھیل کھیلا ہے آپ کے خلاف، ثبوت اکٹھا کر لیا، ثبوت بنا لیا۔ تو ناظرین اکرام، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بیان دیا ہے، کل ایک انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور ہم دونوں میں سے ایک کو مائنس ہونا پڑے گا، یعنی کہ انہوں نے سیدھی سیدھی کھلی کھلی دھمکی دی ہے، جس طرح وہ پہلے سلطان راہی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رول جو ہے وہ اپنے آپ کو رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں سلطان راہی کا دوسرا بھائی ہوں، کہ یا اب تحریک انصاف رہے گی یا ہم رہیں گے، اگر ہمارا وجود تسلیم نہ کیا گیا تو یا ہم رہیں گے یا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب رہیں گے، دونوں میں سے ایک رہے گا۔ جس پہ فواد چودھری صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے ان کو کہ آپ کسی گینگ کے سربراہ نہ بنیں، یعنی وڈا تو بدماش نہ بن، تے وزیر داخلہ ہی بن تو وڈا بدماش نہ بن، سیاسی تم بھی سیاسی اپنی ایکٹیویٹیز کرو، ہمیں بھی کرنے دو، ہمیں بھی سیاست کرنے دو اور آپ لوگ بھی خود سیاست کریں، آپ سلطان راہی نہ بنیں، اس طرح کے بیانات اچھے نہیں ہوتے۔ تو ناظرین اکرام، اب روح کرتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کون سا خودکش حملہ ان سے ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو علم ہے کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے تو مریم نواز صاحبہ کے توپوں کا روح پہلے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوتا تھا، اب اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے ہٹا کر اب جوڈیشری کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے بہت بڑا دھماکہ کر دیا، ان کے منہ سے نکل گیا کہ انہوں نے کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس کے متعلق مجھے بات تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کی بیٹی کس جج کو پیغامات دیتی رہی، مجھے سارا علم ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ ان کا اشارہ تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی طرف کہ کس کی بیٹی کس جج کو پیغامات دیتی رہی ہے، مجھے سارا پتہ ہے، لیکن میں کچھ بتانا نہیں چاہتی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہہ بھی دیا، ساتھ کہا کہ جو جج صاحبان ہیں ان کی بیگمات کے فیصلے چلتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ان کی بیگمات کے فیصلے چلتے ہیں، جو وہ کہتی ہیں فیصلے وہ ہوتے ہیں۔ اس سے قبل بھی آپ کو علم ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو جج صاحبان ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ سہولت کاری کرتے ہیں عمران خان کے فیصلے حق میں کروانے میں۔ تو اب بھی انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ابھی بھی سہولت کاری کر رہا ہے عمران خان کی، یہ ابھی ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ جو سابق چیف جسٹس ہیں، ان کی واقعات ابھی بھی جوڈیشری میں موجود ہے جو عمران خان کی سہولت کاری کا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کھلی کھلی توہین عدالت کا کیس بنتا ہے ان پہ۔ انہوں نے خودکش حملہ کر لیا اپنے اوپر کہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جج صاحبان کی بیگمات فیصلے کرتی ہیں۔ تو یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، لیکن کس کی بیٹی کس جج کو پیغامات دیتی رہی مجھے سارا علم ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے کہا کہ ترازو، الیکشن سے ہم کب بھاگتے ہیں، الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن انصاف کے جو ترازو ہیں ان کے پلڑے ایک جیسے ہونے چاہیے، پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ اب نہ جانے کس طرح کے پلڑوں کی بات کرتی ہیں، کیا چاہتی ہیں وہ عدلیہ سے۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے جو ہیں وہ کروانا جانتے ہیں، کسی کے ہم پریشر میں نہیں آئیں گے، کوئی بھی جج کسی کے پریشر میں آئے بغیر فیصلے کریں، جو حق سچ کا فیصلہ ہے وہ ہم کرتے رہیں گے، ہمیں کسی کے پریشر میں آنے کی ضرورت نہیں، نہ ہم کسی کے پریشر میں آئیں گے۔ یہ جو آڈیو ویڈیوز ریلیز کرنے والا سلسلہ ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہ چیف جسٹس صاحب پہلے ہی فرما چکے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ جس طرح بھی ہو عدلیہ کو پریشرائز کیا جائے۔ انہوں نے ایک اور بات کہہ دی، ناظرین اکرام، اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے کہا یہ جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ خان کو سپورٹ کر رہی ہے، اس میں سہولت کاری کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی۔ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ، ایک اسٹیبلشمنٹ تو ہم سمجھتے ہیں نا ملٹری ہوتی ہے، ناظرین اکرام اسٹیبلشمنٹ ملٹری کا نام نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہوتا ہے جس میں عدلیہ بھی آ جاتی ہے، بیوروکریٹ بھی آ جاتے ہیں، صحافی بھی آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ یہ جو جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ بہت بڑا انہوں نے خود کش حملہ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ اس کے خلاف کیا نوٹس لیتی ہے، کیا کوئی سو موٹو ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے، توہین عدالت کا ان کے کیس بنتا ہے۔ تو ناظرین اکرام آج تک کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔